مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ سن کر فریدہ کے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیٹی تو ابھی… فریدہ نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ ڈاکٹر بولی، ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ ویسے بھی آپ نے اتنی کم عمری میں اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، آج کل بچیوں میں پہلے جیسی جانیں نہیں ہیں، نہ ہی وہ اتنی جلدی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں، وہ آپ اسے دیجیے گا تو پھر 15 دنوں کے بعد دوبارہ چیک اپ کروائیں۔ ڈاکٹر روانی میں کہتی جا رہی تھی۔ اس کا انداز پیشہ ورانہ تھا، لیکن فریدہ کے تو حواس ہی کھو چکے تھے۔ وہ کبھی حورین کی طرف دیکھتی جس کے اپنے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور کبھی ڈاکٹر کی طرف۔ حورین کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے ہکی بکی ماں کی طرف دیکھتی اور ڈاکٹر کی طرف، لیکن اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اتنا شوق میں آ چکی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تبھی ایک دم سے فریدہ نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مارے اور بولی، ارے کلموہی ناہنچار، تو نے ایک بار بھی میری عزت کے بارے میں نہیں سوچا، نہ جانے کس عاشق کے ساتھ منہ کالا کر لیا، تجھے ذرا بھی حیا نہ آئی؟ فریدہ نے روتے ہوئے حورین سے کہا تو وہ پریشانی سے بولی، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے خود نہیں پتا، تم میرا یقین کرو۔ ڈاکٹر حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے پوچھا، کیا مطلب؟ حورین کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ فریدہ نے آہستہ سے نہ میں سر ہلایا، بولی، نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، بس یہ تو ابھی 17 برس کی ہے۔ فریدہ کے کہنے پر ڈاکٹر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے تک اسے معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی شادی جلدی کر کے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اب اسے وہ بہت بد کردار اور چالاک لگنے لگی تھی۔ تبھی ڈاکٹر بولی، بیٹا تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، ایسے رشتے نہیں بناتے جن میں بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب بھی وقت نہیں بگڑا، تم اس کی شادی کر دو تاکہ یہ اپنے گھر بار میں رہے، چھوٹی ہے ابھی، کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نے صاف اور 2 ٹوک انداز میں فریدہ سے کہا تو ایک دم ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دو، کوئی ایسی چیز دے دو کہ یہ کھا کے معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بدنامی ہوگی، میں کیسے اپنی برادری سے یہ بات چھپاؤں گی؟ فریدہ نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا تو ڈاکٹر بولی، میں کوئی دوائی نہیں دے سکتی، بچی ابھی بہت کم عمر ہے، ایسے میں اس کے اوپر کوئی الٹا اثر ہو سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم کوئی مناسب لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کر دو، ورنہ بدنامی تو تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، تمہیں پہلے ہی اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر نے بہت افسوس سے کہتے ہوئے فریدہ کو دیکھا اور دوائیوں کا پرچہ تھما دیا۔ فریدہ اور حورین ڈاکٹر کے کمرے سے مرے مرے انداز میں نکلی۔ حورین کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کون ہے جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اسے ایسے مقام پر لے آئے گی جہاں پر وہ ایک دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ خانزادہ حویلی میں اچانک سے ایک شادی کا اعلان ہوا تھا، اور وہ لال جوڑے میں ملبوس بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک تو وہ معصوم تھی، دوسرا اس کے اداس حسن نے اس کی خوبصورتی میں مزید نکھار بکھیر دیا تھا۔ شاہویز اس کے برابر میں بیٹھا تھا، مگر وہ کھوئی کھوئی سی دلہن بنی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب اچانک بھیگی پلکیں اٹھانے پر اس کی نظر سامنے کھڑے ارباز پر پڑی تھی، اور اس کو دیکھتے ہی وہ سن سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ارباز کو دیکھتے ہوئے اس کی نظروں میں کیا نہیں تھا، کرب، تکلیف کا احساس۔ تبھی حورین نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی، اگرچہ وہ اس کے سامنے نہ جانے کتنی قسمیں کھا چکا تھا کہ وہ یہ سب کرنے والا نہیں تھا، لیکن شاید شک اس کے دل میں اپنی جڑیں گاڑ چکا تھا۔ تبھی اسے اپنے برابر بیٹھے شاویز کو دیکھ کر تحفظ کا احساس ہوا کہ کوئی تو تھا اس کا احساس کرنے والا، کوئی تو تھا جو زمانے سے بچا کر اسے اپنے ساتھ کہیں دور لے جا سکتا تھا۔
اور یہی سوچ کر وہ بے فکر سی ہو کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی شادی کی کوئی خاص تیاری تو نہ تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اچانک ہی ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے، کیونکہ ان کی جوڑی تھی ہی اتنی پرکشش اور خوبصورت۔ ایک طرف اونچے لمبے قد کا ابرو شہویز تھا، تو دوسری طرف کانچ کی گڑیا جیسی نازک حورین تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اداسی دور سے ہی نظر آ رہی تھی، مگر اپنی شادی والے دن تو ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ جیسے ہی رخصتی کا وقت ہوا تو وہ آنکھوں میں نمی لیے شاویز کے ساتھ اسی گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ کمرے میں پہنچتی اس نے اپنی حالت دیکھی، جو تھکاوٹ سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اب تو اس کی پریگننسی کا تیسرا مہینہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی حالت اچھی ہی سے بہت بری تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں تھی۔ اسے شدید درد تکلیف کا احساس تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر روئے، لیکن تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے وہیں کھڑے کھڑے نظر اٹھا کر دیکھا تو شاویز مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا تھا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تم کپڑے بدلو اور آرام کرو۔ کچھ دیر آرام کرو گی تو خود ہی طبیعت بھی فریش ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اچھل کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی، نم آنکھوں کے ساتھ جلدی جلدی کپڑے بدلنے لگی تھی، کیونکہ اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے بستر پر ڈھیر ہو جائے، کیونکہ اس کا سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر وہ جلدی سے بستر پر ڈھیر ہو گئی اور ساتھ ہی سو گئی۔ وہ تو سو گئی، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا، بلکہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا اس معصوم سی کلی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جو سوتے ہوئے اور بھی حسین لگ رہی تھی، مگر اس کو سوتے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھیں خود بخود بھیگ گئی تھیں۔ اسی لیے وہ اپنا سر جھٹک کر آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے دوسرے رخ منہ کر کے لیٹ گیا تھا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر بھی وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلی صبح عشرت بیگم ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ شاویز ان کو سنجیدہ لگ رہا تھا، تو دوسری طرف حورین تھی جو ہمیشہ کی طرح خوش تو تھی، مگر آج وہ بھی اندر سے اداس تھے۔ لیکن انہوں نے شادی کے 2 دن کے بعد ہی اس کی اداسی کی وجہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تبھی شاویز نے اعلان کر دیا کہ وہ واپس جا رہا تھا اور حورین کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سبھی حیران رہ گئے تھے کہ آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، کچھ دن تو رک جاؤ۔ مگر وہ تو جیسے پہلے ہی سوچ کر بیٹھا تھا، تبھی اس نے بہانہ بنا دیا کہ اسے کام تھا، اور حورین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، کیونکہ اس کی بھی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس حویلی سے نکل جائے، اس سے پہلے کہ حویلی کے سب لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا کہ آخر شاویز نے اچانک حورین کے ساتھ شادی کرنے کا اعلان کیوں کیا تھا، یا ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا۔ اسی لیے وہ جلد از جلد اس حویلی سے بہت دور جانا چاہتے تھے۔ عشرت بیگم نے بھی آج اسے خود تیار کروایا تھا، اور اس کا سب سے زیادہ کام والا جوڑا نکال کر اسے ایک بار پھر سے دلہن ہی تو بنا دیا تھا، جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی، کیونکہ آج گاؤں کی کچھ عورتیں اور اس نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے ساتھ اس کو مبارکباد بھی دینے آئی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ آخر وہ ملازمہ اس حویلی کی بہو کیسے بن گئی تھی، لیکن عشرت بیگم کے سامنے کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حورین کو ملازمہ کہہ کر مخاطب کر سکتا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ عشرت بیگم کو وہ لڑکی کتنی عزیز تھی، بلکہ سبھی عشرت بیگم کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ عشرت بہن، تم نے تو اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ایک نیکی کا کام کیا ہے، اور دیکھو تو تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کی جوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے، دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ ان عورتوں کی تعریف پر عشرت بیگم کے چہرے کے تاثرات کچھ لمحے کے لیے بدلے ضرور تھے، مگر حورین کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر اس کی ہتھیلیوں میں جذب ہو گئے تھے۔ لیکن تبھی عشرت بیگم نے بات کا رخ بدلا اور وہ کہنے لگی کہ جب ایک لڑکی گھر میں ہی موجود تھی تو مجھے بھلا باہر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی
یہ لڑکی تو میری دیکھی بھالی ہے، بلکہ میرے ہی ہاتھوں میں تو پلی بڑی ہے۔ میرے بیٹے کی اب شادی کی عمر بھی ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ کوئی تو ہونا چاہیے جو میرے بیٹے کا میری ہی طرح سے خیال رکھ سکے، اور پھر حورین سے بڑھ کر بھلا اس کو اور کون جانتا ہے۔ اسی لیے بس شادی کا بہانہ بن گیا، اور یہ میری بہو بن گئی، اور اب یہ دونوں جا رہے ہیں۔ میری تو دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ یہ خیر خیریت سے جائیں۔ حورین کو اب چکر آ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ بمشکل ان کے سامنے ٹک کر بیٹھی رہی، مگر اس کے ذہن میں بار بار ارباز کی وہ نظریں گھوم رہی تھیں، جس طرح وہ نکاح والے دن ان کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ارباز نے ہی کیا تھا، اور وہ ساری حقیقت اس دن تو جان چکی تھی جب وہ ارباز کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس کو اس کے بیڈ کے نیچے وہ کپڑا مل گیا جس کے اوپر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ارباز نے اسے دیکھتے ہی وہ کپڑا چھپا لیا۔ تبھی اس کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اس نے ارباز سے پوچھنے کی بھی بہت کوشش کی تھی، مگر ارباز اس کی باتیں سن کر، اس کے خود پر لگائے جانے والے الزامات سن کر الٹا اسی پر ہی چلانے لگا تھا۔ اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تھا جب وہ اس پر ایسے الٹے سیدھے الزامات لگا رہی تھی، مگر وہ اتنی بیوقوف تو نہ تھی کہ یہ بھی نہ جان پاتی کہ کوئی بھی مجرم کبھی اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتا۔ اسی لیے تو اس نے شاویز کو ساری بات بتا دی تھی، کیونکہ اس حویلی میں ایک وہی تو تھا جو اس کو سمجھتا تھا، اس کو جانتا تھا۔ تبھی وہ اس سے شادی کرنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے تیار ہو گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے، کیونکہ وہ حویلی میں کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر ارباز اس کو بھائیوں کی طرح عزیز تھا تو حورین بھی اس حویلی کی عزت تھی۔ جیسے ہی وہ عورتیں حویلی سے گئیں، وہ بھی بہانہ بنا کر عشرت بیگم کے پاس سے اٹھ گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس کو قے آ رہی تھی۔ ابھی وہ واش روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ شاویز اس کے سامنے پریشان سا کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب تو آپ کو میری اس حالت کی عادت ڈال ہی لینی چاہیے۔ لیکن شاویز مشکل سے اس کے معصوم چہرے سے نظریں ہٹا کر الماری کی طرف بڑھا تھا، اور اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی نکال کر بیگ میں رکھنے لگا، کیونکہ ان دونوں کو اگلے ہی دن پنڈی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ بیگ میں کپڑے ڈالتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کر رہا تھا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوئی، بلکہ اداس ہو گئی تھی، اور کہنے لگی تھی، اب مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی نے شاید مجھے بے وجہ خوش ہونے کی ہی اتنی بڑی سزا دے دی ہے، لیکن آپ نے مجھ پر اور میری ماں پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو میں ساری زندگی نہیں چکا سکوں گی۔ اس کے اس جملے پر شاویز پلٹا تھا اور اس کو گلے لگا کر تسلی دینے لگا تھا، بس کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کی بات سن کر وہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ اس نے کوشش کی تھی کہ وہ بھی شاویز کی پیکنگ کرنے میں مدد کروا سکتی، مگر اس کی طبیعت نے اس کو اجازت ہی نہیں دی، اور وہ اپنا ٹوٹتا ہوا جسم لے کر ایک بار پھر بستر پر لڑک سی گئی۔ اگلے دن سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی عشرت بیگم نے ان دونوں کی بلائیں اتاری تھیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کر رہی تھی۔ شاویز تو ان کی نصیحتوں کو غور سے سن رہا تھا، مگر حورین خود کو بار بار چادر سے ڈھک رہی تھی، کیونکہ دور کھڑے ارباز کی نظریں اس کے جسم میں چبھ رہی تھیں۔ فریدہ بھی دور کھڑی لال ہوتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جس کا گناہ چھپانے کے لیے شاویز نے ان کی مدد کی تھی، صرف اس شرط پر کہ وہ اس بات کو صرف خود تک محدود رکھیں گی اور حویلی میں کسی کو بھی اس خبر کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیں گی کہ آخر وہ ان کی بیٹی سے اتنی ایمرجنسی میں نکاح کیوں کر رہا تھا، جبکہ حورین وہ جلد از جلد اس حویلی سے ان سب کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ حویلی کی کسی عورت کو اس کی حالت پر شک ہوتا، وہ ان سب سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، مگر ان دونوں کے جاتے ہی زرنب نے اپنی بہن کے کان میں سرگوشی کی، آپ میری بات کا برا مت ماننا، مگر مجھے یہ لڑکی بہت عجیب سی لگ رہی ہے۔ جس طرح سے یہ خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ زرنب کے اس جملے پر عشرت بیگم نے اس کو سخت نظروں سے گھورا تھا، تم اپنے یہ بے تکے انداز اپنے پاس ہی رکھو، اور جس لڑکی کی تم بات کر رہی ہو نا، اس کا نام ذرا عزت سے لو، کیونکہ وہ میری بہو ہے، میرے بیٹے نے خود اس کو پسند کیا ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنوں گی۔
عشرت بیگم کا لہجہ ایسا تھا کہ زرنب بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عشرت بیگم کبھی بھی اپنے لاڈلے بیٹے اور اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کریں گی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ وہ بھی ان کو کافی دنوں سے پریشان لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں جیسے تم کچھ الجھے سے لگ رہے ہو۔ اگر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہو تو مجھ سے کہہ دو، انہوں نے ارباز کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا تھا، جبکہ ارباز نے جلدی سے اپنے پیچھے کچھ چھپا لیا تھا۔ نہیں امی، ایسا تو کچھ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بوکھلا گیا جب زرنب بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ ارباز ان کو آج بھی کچھ نہیں بتائے گا، تو وہ بھی چپ چاپ چلی گئی۔ پنڈی پہنچتے ہی حورین کی طبیعت ایک دم سے فریش ہو گئی، کیونکہ وہاں اس کو کسی سے بھی کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں پر ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا، یا وہ خود کو کسی کی نظروں سے چھپاتی پھرتی، کیونکہ حویلی میں اس نے وہ 3 مہینے جس طرح سے گزارے تھے، یہ تو صرف وہی جانتی تھی کہ وہ خود کو سب سے چھپا چھپا کر تھک گئی تھی۔ اگر کسی کے سامنے اس کی سچائی آ جاتی تو شاید اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ اس کی ماں کی عزت تو شاید اس حویلی کی مٹی میں مل جاتی، جہاں وہ برسوں سے ملازمت کر رہی تھی، اور یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اب تو حورین شاویز کے نکاح میں تھی اور اس پر اس کا حق تھا، لیکن جب بھی وہ اس معصوم سی کلی کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اچانک اسے احساس ہوتا کہ وہ ابھی تک وہی معصوم سی لڑکی تھی جو شاید ابھی تک اس کو اپنا شوہر تسلیم ہی نہیں کر پائی تھی۔ تبھی تو وہ ذرا ذرا سی بات لے کر اس کے پاس بھاگی چلی آتی تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے ایسا ہی تو کرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی بات ہوتی تو وہ سب سے پہلے شاویز کو ہی بتانے کے لیے بھاگی چلی آتی تھی۔ شاویز تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، بلکہ وہ تو اس کو حویلی سے باہر لے کر ہی اسی لیے آیا تھا تاکہ اس کا ڈر ختم ہو جاتا۔ وہ تو کئی بار خود اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا تھا، اس کا اندازہ اس کو حورین کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا تاکہ حورین ارباز کو کچھ نہ کہتی اور حویلی کی عزت پر کوئی آنچ نہ آتی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حورین کے بچے کو اپنا لے گا اور اسے اپنا نام بھی دے دے گا۔ ان دونوں کو پنڈی میں آئے 3 مہینے ہو گئے تھے، وہ ایک بار بھی حورین کو لے کر حویلی نہیں گیا۔ حالانکہ عشرت بیگم کا جب بھی فون آتا تھا وہ شاویز کو اچھا خاصا ڈانٹتی بھی تھی۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر غائب ہی ہو گیا، لیکن وہ ہر بار بات ٹال دیتا تھا کہ وہ بہت مصروف ہے، کام کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر حویلی نہیں جانا چاہتا تھا۔ حورین کا بھی 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ساری سچائی کھل کر سامنے آ جاتی، کیونکہ حویلی میں ہر کوئی اس کی ماں کی طرح بھولا تو نہیں تھا جو اس پر یقین کر لیتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اس کی چچی اس سے ملنے اچانک آن حاضر ہوں گی۔ اس دن جب وہ تھکا ہارا آفس سے گھر آیا تو گھر داخل ہوتے ہی زرنب کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا، جبکہ حورین سامنے ہی صوفے پر بیٹھی بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو سکون کا سانس آیا کہ شاید اس نے سارا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ ویسے بھی وہ جس طرح کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں تھی، اس سے تو کسی کو بھی اس کی حالت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے جب چچی نے اٹھ کر اسے گلے سے لگاتے مبارکباد دی۔ بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں کہ حورین امید سے ہے؟ تم جانتے نہیں تمہاری ماں وہاں بیٹھی تمہاری اور حورین کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی، تبھی میں آئی تھی کہ تم دونوں کی خیریت کے بارے میں آپا کو اطلاع کر سکوں، مگر بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ تم دونوں نے ہم سے اتنی بڑی خبر چھپائی۔ وہ بت بنا کبھی شرماتی ہوئی حورین کو دیکھتا تو کبھی خود کو مبارکباد دیتی زرنب کو۔ کب چچی چلی گئیں تو حورین نے اس کو سب بتایا کہ کس طرح سے وہ بھی اچانک زرنب کو دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ زرنب اس پر شک کرتی اس نے خود ہی ان کو وہ خوشخبری سنا دی جو وہ اس میں کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شاویز نے حورین کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر ایسے تشکر کیا تھا جیسے پریگننٹ حورین نہیں بلکہ وہ خود تھا، اور حورین نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے خود کو آگے کر دیا تھا۔ زرنب کو تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ لڑکی کچھ چھپا رہے تھے، اور پنڈی پہنچ کر ان کا شک یقین میں بدل چکا تھا، مگر عشرت بیگم کو بھلا کون مناتا
وہ تو اپنے لاڈلے کے خلاف ایک لفظ سننے کو بھی روادار نہ تھی، بلکہ وہ تو یہ خبر سن کر جیسے خوشی سے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹنے لگی تھی کہ وہ دادی بننے والی تھی۔ وہ دن گننے لگی، مگر ان کی گنتی اس قدر تیزی سے ختم ہو جائے گی اس بات کا تو اندازہ تھا ہی نہیں۔ ابھی زینب کو یہ خبر انہیں سنائے 4 مہینے ہی گزرے تھے جب پنڈی سے خوشخبری آ گئی کہ حورین نے ایک پری میچور بیٹے کو جنم دیا تھا۔ عشرت بیگم تو خوشی میں جیسے سب کچھ بھول بھال گئی تھی، مگر زینب کے ذہن میں کھٹکا ہوا تھا کہ آخر یہ ممکن بھی کیسے تھا۔ ابھی تو اس لڑکی کی شادی کو 8 مہینے بھی نہ ہوئے تھے کہ اس نے بچے کو جنم بھی دے دیا۔ مگر ان کی سوچیں آ کر وہیں پر رک جاتی کہ آخر عشرت بیگم کو کون سمجھائے۔ مگر زینب بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ انہوں نے موقع ملتے ہی حورین کو گھیر لیا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا تم مجھے بھی باقی سب کی طرح بیوقوف سمجھتی ہو؟ اس لیے بتاؤ کہاں سے آیا یہ بچہ؟ ارے چچی جان، آپ کو معلوم نہیں کیا؟ جب ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اب اتنی سی بات میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ بھی حورین تھی جب اس کو شاویز جیسے لڑکے کا ساتھ مل گیا تھا جو اس حویلی کا بڑا بیٹا تھا اور سبھی اس کی سنتے تھے، تو پھر بھلا اس کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تبھی اس نے زینب کو ایسا خاموش کروایا کہ وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتی، توبہ توبہ کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ حد ہے ویسے، کیا ہو گیا ہے آج کل کی لڑکیوں کو؟ مگر حورین تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اب وہ ہر فکر سے آزاد ہو چکی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی میں کتنا بڑا طوفان اٹھنے والا تھا۔ حورین کو لگتا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ ارباز نہیں کیا ہے، تبھی تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے شاویز کو سب کچھ بتا دیا تھا اور اس سے شادی کر لی۔ وہ بھی آسانی سے مان گیا، کیونکہ جب اس کو معلوم ہوا کہ حورین پریگننٹ ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ معصوم لڑکی جس کو وہ ابھی بچی سمجھتا تھا، اس کے اوپر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ مگر اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی حویلی میں ہی جوان ہوئی تھی۔ اگر یہ بات حویلی سے باہر نکل جاتی تو اس کے ساتھ ساتھ پوری حویلی کی بھی کتنی بدنامی ہوتی۔ حورین جب بھی ارباز کو دیکھتی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ اس کا گلا ہی دبا کر اس کی جان لے لے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ شاویز کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے جس فرشتہ صفت انسان نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی عزت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ شاویز کا مقام کتنا بلند تھا جو اس سے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا تھا کہ حورین کو اپنے اور اس نو مولود بچے کے وجود سے گھن آ جاتی تھی، مگر ایسے میں صرف شاویز ہی تھا جو اس کو تسلی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تمہاری اپنی کوئی غلطی نہیں، نہ اس معصوم بچے کا اس میں کوئی قصور ہے، اسی لیے اب تم خود کو اور اس بچے کو الزام دینا بند کرو۔ جب تک تم میرے نکاح میں ہو کوئی بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اور اگر کسی نے ایسے کیا تو تم بلا جھجک اس کے منہ پر اس کو کرارا جواب دے دینا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تبھی تو اس نے چچی کو ایسا منہ پھاڑ جواب دیا تھا۔ حویلی میں سبھی حسام خانزادہ کی پیدائش پر خوش تھے، ان میں صرف ایک ہی تھا جس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، اور وہ تھا ارباز خانزادہ۔ اس نے بھی وہی سوچا تھا جیسا اس کی ماں نے کہ آخر شادی کے 8 مہینے بعد ہی ایک صحت مند بچہ دنیا میں کیسے آ سکتا ہے، جبکہ حورین کی طبیعت کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ایک پری میچور بچے کو پیدا کیا تھا۔ مگر وہ چپ تھا، وہ پہلے ہی حورین کی بہت باتیں برداشت کر چکا تھا، لیکن اب اگر خواہ وہ خوش تھی تو اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہماری بیگم آخر کب تک ہم سے یوں دوری بنائے رکھیں گی؟ اب تو ہمیں اپنے قریب آنے کا موقع دے دو نا، دیکھو پہلے تک ہی مجھے بہت تڑپا چکی ہوں۔ شاویز نے حورین کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا تو حورین شرم سے لال ہوتی ایک بار پھر سے خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ شادی کو 1 سال ہونے کو تھا، مگر شاویز نے حورین کے ساتھ زبردستی کوئی بھی تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کو وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ جس ذہنی حیثیت سے گزر رہی ہے اس سے آزاد ہو جاتے، مگر وہ تو ابھی بھی اس کی باہوں میں آتے ہی نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ حورین شاویز کے ساتھ خوشگوار زندگی کا آغاز کر چکی تھی، مگر ارباز دل ہی دل میں الگ فکر سے پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ جب وہ اور شاویز ایک ہی حویلی میں رہے تھے تو اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا کہ ایک پر الزام لگا دیا
جبکہ دوسرے کے لیے اپنے دل میں گھر بنا لیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش تھا، کیونکہ اس کا مقابلہ شاویز سے تھا اور اس کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاویز کے ساتھ تو حورین کے ویسے بھی بہت بنتی تھی۔ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب سے اس نے حسام کو پیدا کیا تھا، اس کے دل میں تو شاویز کا مقام ایک شوہر سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو دیکھتی جیسے سکون اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتا۔ شاویز کو دیکھتے اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکان پھیل جاتی، جس کو وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلے تو اس کو اندر ہی اندر بس یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں شاویز کی محبت بچہ ہونے کے بعد بدل ہی نہ جائے، کہیں اس کو اپنی مردانگی یاد ہی نہ آ جائے، کیونکہ وہ کسی اور کے بچے کو پالتا۔ مگر حسام کے ساتھ شاویز کی محبت دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے تھے، کیونکہ وہ تو اس کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ اس دن اس نے ڈارک بلو کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، کیونکہ شاویز کو اس پر یہ کلر بہت اچھا لگتا تھا۔ جیسے ہی شاویز کی نظر اس کھیلتی ہوئی کلی پر پڑی تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پایا اور اس کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہنے لگا، میں نے جتنا برداشت کرنا تھا میں کر چکا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ میں نے تم سے دوری برداشت کی ہے، مگر اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، اس لیے اب میری سزا ختم کرو اور مجھے اپنی قربتوں کا لطف اٹھانے دو۔ وہ ہنستی مسکراتی لال ہوتے رخساروں کے ساتھ اس کے سینے میں سر چھپاتی چلی گئی تھی۔ آج وہ کافی لمبے وقت کے بعد اکٹھے باہر جا رہے تھے، کیونکہ اب وہ دونوں ہر قسم کی فکر اور ٹینشن سے آزاد تھے۔ حویلی والے بھی ان کی کہانی پر یقین کر چکے تھے، اسی لیے آج وہ ایک مکمل فیملی کی طرح ڈنر کرنے کے لیے باہر جا رہے تھے۔ حورین جب بھی شاویز کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ ہر طرح کی فکر، ہر طرح کی پریشانی کو بھول جاتی تھی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ سوال سر اٹھاتا تھا کہ آخر اس کا مجرم تھا کون؟ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ کوئی باہر کا لڑکا اس کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ حویلی میں 2 ہی تو لڑکے تھے جن پر اس کا شک کا جا سکتا تھا۔ شاویز کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا گھنونا کام کر سکتا ہے، کیونکہ شاویز سے اس کو جتنی محبت ملی تھی وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پیچھے رہ گیا ارباز، اسی لیے اب وہ اس لمحے کے انتظار میں تھی کہ کسی طرح ارباز کا بلڈ سیمپل لے لیتی اور حسام کے بلڈ کے ساتھ اس کو میچ کر کے اپنا شک یقین میں بدل سکتی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کچھ ارباز نے ہی کیا تھا۔ اس نے اپنے اس ارادے کے بارے میں شاویز کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاویز اس کو منع کر دے گا۔ آخر تھا تو وہ اس کا بھی بھائی جیسا ہی، پھر بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے بھائیوں جیسے کزن پر اتنا بڑا الزام لگا دیتی؟ بلکہ وہ تو جب بھی اس موضوع پر بات کرنے لگتی، شاویز بہت خوبصورتی سے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا کرتا تھا اور اس کو ہر پریشانی سے دور کر دیتا تھا۔ اس دن وہ لان میں بیٹھی دور کھیلتے ہوئے حسام کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب اچانک سے وہ تیسری سیڑھی سے لڑکتا ہوا گرا۔ وہ گرا تو اتنی بری طرح سے نہیں تھا، مگر اس کے سر پر چوٹ بہت گہری آئی تھی، اور جب تک وہ شاویز کا انتظار کرتی حسام کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ مجبوراً اسے حسام کو لے کر ارباز نے ساتھ ہی اسپتال بھاگنا پڑا، حالانکہ وہ اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کے بیٹے کا سوال تھا۔ تبھی وہ ارباز کے ساتھ جانے پر بمشکل راضی ہوئی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے حسام کی حالت دیکھ کر خون کا انتظام کرنے کو کہا، اور پھر وہ لمحہ تھا جب ارباز اور حورین دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے اب ہی انسانیت دکھاؤ اور کم از کم اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے قبول کر لو کہ یہ گناہ تم نے ہی کیا ہے۔ وہ ارباز کو دیکھتے ہوئے چیخ رہی تھی، جبکہ وہ بت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو آخر تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں میں کہ یہ غلیظ کام میں نے نہیں کیا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے ایسا کچھ کروں۔ ارباز بھی آپے سے باہر ہوا تھا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ پلیز اپنی ضد چھوڑ دو، میں جانتی ہوں کہ تم ہی اس بچے کے باپ ہو۔ کیوں شاویز اور میرے درمیان شادی کے بعد سے اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، اسی لیے خدا کا واسطہ ہے کہ میرے بچے کو بچا لو،
وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر ارباز آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا، جو منہ کھول کر اس پر بے تکے الزامات لگا رہی تھی۔ تبھی شاویز بھاگتا ہوا اسپتال پہنچا۔ کیا ہوا حسام کو؟ بوکھلاتا ہوا کبھی کسی کا گریبان پکڑتا تو کبھی کسی کا۔ ڈاکٹر ایک بار پھر سے آیا۔ کیا آپ نے خون کا انتظام کر لیا؟ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی دیر کر دی تو بچہ کوما میں جا سکتا۔ یہ خبر سنتے ہی شاویز نے اپنے بازو فولڈ کیے۔ میرا خون لیں آپ۔ آخر انتظار کس بات کا ہے؟ کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے؟ اس کو بازو فولڈ کرتے دیکھ کر جہاں ارباز حیران ہوا، حرین کے ماتھے پر بھی پسینے کی لکیریں ابھری۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جلدی بچے کے باپ کو بلائیں، خون کی ضرورت تھی، مگر اس نے شاویز کو بلانے کے بجائے ارباز کا گریبان پکڑا تھا، اور اب جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی اس کا سر چکرا رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ شاویز کا بلڈ گروپ حسام کے ساتھ میچ بھی کر گیا تھا۔ شاویز حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا، جبکہ اس ایک پل میں حرین کو اس کے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی، جو اس کی آستین کا سانپ بنا بیٹھا تھا۔ ہسپتال میں تو اس نے کسی کو کچھ نہ کہا، مگر اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے شاویز سے صرف ایک سوال پوچھا تھا، کیا وہ تم ہی ہو جس نے اس رات میری زندگی برباد کی تھی؟ اس کی بات پر شاویز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ اس کو امید نہیں تھی کہ حرین یوں اچانک اس سے پوچھ لے گی۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ دھاڑی تھی، جواب دو مجھے، ورنہ میں پوری حویلی کو اکٹھا کر کے وہ سب بتاؤں گی جو اس رات میرے ساتھ ہوا تھا۔ شاویز نے حسام کو بستر پر لٹایا اور دھیرے سے آ کر اسے پکڑنا چاہا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، بلکہ جو میں پوچھ رہی ہوں مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا وہ سفاک انسان تم ہی ہو؟ حرین، تم کیوں خامخواہ پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو حسام ٹھیک ہے، تم اب بے فکر ہو جاؤ۔ پھاڑ میں جائے حسام، میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ جواب دو مجھے، کیا تم ہی تھے وہ جس نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا؟ ورنہ تمہارا دل اتنا بڑا کیسے ہو سکتا تھا کہ تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری عزت مٹی میں مل گئی تھی اور میں ماں بننے والی تھی، تم مجھے اپنی زندگی میں عزت سے شامل کرنے کو تیار ہو گئے تھے؟ بس کر دو، بہت ہو گیا۔ دوبارہ میرے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا۔ ہاں، وہ میں تھا، میں ہی تھا وہ جو اس رات تمہارا سراپا دیکھ کر بہک گیا تھا۔ شاویز جیسے تھک گیا تھا، تبھی ایک دم وہ غصے سے بول اٹھا اور وہ شوق سی دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں وہ رات ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی جب اس کی عزت تار تار ہو گئی تھی۔ وہ رات ایک حسین رات تھی۔ شاویز کو نوکری ملی تھی اور اسی خوشی میں اس نے پوری حویلی میں ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ حرین کے بغیر تو ویسے بھی وہ دعوت آدھی ادھوری تھی، کیونکہ حرین بھی اسے اس حویلی کا ہی ایک حصہ لگتی تھی۔ کہنے کو تو اس حویلی کی پرانی ملازمہ کی بیٹی تھی، جو پہلے ان کے شہر والے بنگلے میں رہتی تھی، مگر ابھی اسے 2 دن ہی ہوئے تھے گاؤں کی حویلی میں آئے، اسی لیے وہ زیادہ خوش تھی۔ ویسے بھی عشرت بیگم نے ہمیشہ اس کو اپنی ہی بیٹی سمجھا تھا، چونکہ اس کا اپنا ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ ان کو بیٹی کی شدید چاہت تھی۔ جب ان کی یہ چاہت کسی صورت پوری نہ ہو سکی تو انہوں نے حرین کو ہی وہ مقام دے دیا تھا، اور حویلی میں سب کو حرین کی حیثیت کا اچھے سے اندازہ تھا کہ عشرت بیگم اس پر جان چھڑکتی تھی۔ اس معاملے میں تو کبھی زرنب نے بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی، جو عشرت بیگم کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دیورانی بھی تھی۔ اس رات حرین بھی دل لگا کر تیار ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی شاویز کی اس پر نظر پڑی تو اس کا دل پھسل گیا تھا، کیونکہ جس کے ساتھ وہ کبھی کھیلتا کودتا تھا وہ ایک جوان خوبصورت معصوم دوشیزہ بن چکی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ پورے گھر کا فیوز سے وہ پہلے ہی اڑا چکا تھا، جس کی وجہ سے پوری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، اسی لیے کسی کو لائٹ کے جانے کا اندازہ نہیں ہو سکا، اور اسی اندھیرے میں اس نے سوئی ہوئی حرین کو بے ہوش کیا تھا، اور پھر اپنے دل میں اٹھتی خواہش پوری کرنے لگا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ رات کے اس اندھیرے میں کیا طوفان آ کر گزر چکا۔ صبح جب حرین سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت عجیب بوجھل سی تھی۔ وہ جس طرح سے بھاگتی ہوئی شاویز کے پاس آئی تھی،
اس کا اندازہ ہو چکا تھا کہ رات کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، اسی لیے وہ بالکل بے فکر ہو گیا تھا، مگر حرین کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ جب اس بات کو 2 مہینے گزر چکے تو اس کی ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اپنی بیٹی کی بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ مگر ڈاکٹر کی بات سن کر تو فریدہ کے پیروں کے نیچے سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ حرین پریگننٹ تھی۔ اپنی طرف سے تو ڈاکٹر نے ان ماں بیٹی کو خوشخبری ہی سنائی تھی، مگر وہ دونوں یہ خبر سن کر گویا اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ حرین بیچاری کبھی ڈاکٹر کا منہ دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کا، جس نے یہ خبر سنتے ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کیسی بے حیا لڑکی ہو گئی ہے، تو کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، تجھے میرے بڑھاپے کا بھی خیال نہ آیا؟ مگر وہ اپنی ماں کو یقین دلاتی رہ گئی کہ وہ نہیں جانتی کہ آخر یہ کیسے ہو گیا تھا۔ تب وہ سوچنے لگی تھی کہ حویلی میں آنے سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جب سے وہ حویلی آئی تھی تب سے ہی اس کی طبیعت میں بدلاؤ آیا تھا۔ تب اس کا شک سیدھا ارباز خانزادہ کی طرف گیا تھا، جو شروع ہی سے اس کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ جیسے ہی اگلے دن وہ ارباز کے کمرے کی صفائی کے لیے گئی تھی تو اس کو وہاں پر اپنا اس رات کا جوڑا مل گیا تھا، جس جوڑے میں اس کی عزت کو تار تار کیا گیا تھا۔ تب اس کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس پر چیخنے چلانے لگی تھی، مگر وہ منہ کھولے اس کو حیرت سے تک رہا تھا کہ آخر وہ اس پر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگا رہی تھی۔ وہ پہلے تو حرین کو سمجھاتا رہا کہ وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، کہ آخر کس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، مگر وہ کسی بھی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ارباز بے قصور تھا۔ تبھی اس نے روتے ہوئے شاویز کے سامنے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ 7 زور زبردستی ہوئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ بھی ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے فریدہ کے سامنے کہا تھا کہ وہ حرین کو اس کا قصوروار نہ سمجھے، وہ تو بے قصور تھی، وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ جبکہ فہمیدہ شاویز کے سامنے اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی کہ آخر وہ اپنی بیٹی کو لے کر اب کہاں جائیں گی، کیونکہ عشرت بیگم کو اگر اس بارے میں معلوم ہو جاتا تو ان دونوں ماں بیٹی کی پوری حویلی کے سامنے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتی۔ تبھی شاویز نے اس مسئلے کا حل نکالا تھا کہ وہ حرین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھا۔ پہل تو فہمیدہ کو اور حرین کو اس بات کا یقین نہیں ہوا تھا، مگر جس دن عشرت بیگم نے خود خوشی خوشی اس کو رسم کی انگوٹھی پہنائی تھی، وہ جیسے اس وقت ہر فکر سے آزاد ہو گئی تھی۔ آج جب حسام 4 مہینے کا ہو گیا تھا تو حرین کو معلوم ہو گیا کہ اس کے بچے کا اصل باپ تھا کون۔ وہ حقیقت نہیں، گویا ایک ایسا انکشاف تھا جو اس پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو وہ اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتی تھی، جو حویلی کا بڑا اور ذمہ دار بیٹا تھا، وہ ایسا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مگر اب وہ سر دھام کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ماں تو پہلے ہی اسے منع کرتی تھی کہ بے شک عشرت بیگم اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی، مگر پھر بھی وہ حویلی کے ان اونچے لوگوں سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ مگر وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ اب وہ بھی اس حویلی کی مالکن بن بیٹھی تھی۔ مگر شاویز نے تو اسے ایک جھٹکے میں اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ تبھی تو اس کے ساتھ شادی کرنے اور اس کے بچے کو جو بھی اپنانے کو تیار ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس کا اپنا ہی تو گناہ تھا۔ کمرے کی ہوا جیسے رک گئی تھی، حرین کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نہیں خون ٹپک رہا تھا۔ اپنے ہی خوابوں کا کیا وہ تم ہی ہو شاویز؟ اس نے پھر سے پوچھا، مگر اس بار اس کی آواز میں خوف نہیں نفرت تھی۔ شاویز نے نظریں جھکا لیں۔ وہ چاہتا تو بھی کیا کہتا، سچ تو سامنے آ چکا تھا۔ ہاں، ایک لفظ، مگر اس لفظ نے حرین کی دنیا الٹ دی۔ وہ چیخ بھی نہیں سکی، جیسے کسی نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا ہو۔ تو تم تھے وہ رات، وہ شخص جس نے مجھے توڑ دیا تھا۔ اس کے لب کب کبا رہے تھے۔
شاویز آگے بڑھا۔ حورین میری بات سنو، میں نے جان بوجھ کر نہیں، خاموش رہو، وہ چلائی۔ اب تمہارے ہر لفظ سے مجھے نفرت ہے۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا اور پھر شادی کر کے اپنے گناہ پر پردہ ڈال دیا۔ شاویز کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ حورین سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا کہ تم اکیلی نہ رہ جاؤ، کہ کوئی انگلی تم پر نہ اٹھائے، کہ میرا بیٹا بے نام نہ ہو۔ تم نے نکاح کیا یا اپنی روح کی تسکین کے لیے تلافی؟ حورین کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تم نے مجھے عزت نہیں دی، تم نے صرف اپنا گناہ چھپایا۔ یہ بچہ تمہارا نہیں، صرف میرا ہے، میں اسے تمہارا نہیں بننے دوں گی۔ شاویز کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حورین پلیز مجھے ایک موقع دو۔ موقع؟ تم نے ایک رات میں میرا سب کچھ چھین لیا، کیا میں اپنی وہ رات لوٹا سکتی ہوں؟ کیا تم میرے اندر کے زخم بھر سکتے ہو؟ اس کی آواز دھیمی مگر خنجر کی طرح کاٹدار تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ حورین اپنے آنسو پہنچتے ہوئے ارباز کے کمرے میں گئی تاکہ اس سے معافی مانگ سکتی۔ جو الزام وہ ابھی تک اس پر لگاتی آئی تھی، اس کا اول مجرم تو اس کا اپنا مہربان ہی تھا، جو شاید کبھی اسے سچ نہ بتاتا۔ تب شاویز نے وہ خون آلود کپڑا اس کے سامنے کیا اور کہنے لگا، تم نے یہی دیکھ کر مجھے قصوروار سمجھا تھا نا؟ یہ خون تمہارا نہیں بلکہ شاویز کا ہے، اور بہت مشکل سے میں نے یہ چھپایا تھا، کیونکہ میں بھی جانتا تھا کہ تمہارا اول مجرم وہی تھا، مگر تم بغیر کسی ثبوت کے ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس لیے مجھے حسام کا بھی بلڈ چاہیے تھا تاکہ تمہیں ٹھوس ثبوت بھی دکھا سکتا، مگر تب تک تم خود سمجھ چکی تھی کہ اصل قصوروار تھا کون۔ حورین کو پہلی بار معلوم ہوا کہ جس کو وہ اپنا دوست، اپنا ہمراز سمجھتی رہی، اصل میں وہی اس کو تباہ کر چکا تھا۔ اس لیے وہ چپ چاپ حسام کو لے کر اسی فلیٹ میں چلی گئی تھی جہاں وہ پہلی بار شاویز کے ساتھ گئی تھی، مگر اب وہ شاویز کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، نہ ہی اس نے عشرت بیگم یا حویلی کے کسی اور فرد کو کوئی جواب دیا تھا، کیونکہ وہ شاویز کے اپنے تھے تو وہ خود ان کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتا تھا کہ آخر حورین اچانک سے کیوں جا چکی ہے۔ شاویز نے اس کے جانے کی کوشش کی، مگر حورین نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں تمہارے گھر، تمہارے نام، تمہارے سائے سے بھی آزاد ہوں۔ میں تمہیں قانون کے حوالے نہیں کروں گی، کیونکہ تمہاری سزا تمہارے اپنے ضمیر میں ہے جو اب کبھی سو نہیں پائے گا۔ وہ شاویز کو وہیں چھوڑ گئی تھی پچھتاوے کے بوجھ تلے۔ اس نے حسام کو چوم کر کہا، اب ہم آزاد ہیں بیٹا، اب کوئی ہم پر احسان نہیں کر سکتا۔ دور افق پر سورج نکل آیا تھا اور صرف وہ رات جو کبھی اس کی قید تھی اب اس کی روشنی بن چکی تھی۔